السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیا حال ہے بچے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے حصہ نظم کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں نظم مستقبل کی جھلک جو مولانا ظفر علی خان کی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو اس نظم کا پس منظر بتایا تھا، اس کی 2 اشعار کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تیسرا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہاں جی، تیسری شعر میں ہے بیٹا، اس کا ہے کہ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے الفاظ معنی بتا دوں کہ کواکب بیٹا کوکب کو کہتے ہیں، کوکب کی جمع ستارہ، ٹھیک ہے، اور عوض بدلے میں انجم ستارے، رخشندہ زیادہ تر روشن، آسمان سے مراد جو ہے وہ آسمان یہ آسمان ہو جائے گا، طلوع ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، دکھائی دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے الفاظ معنی میں آتی ہیں۔ ہاں جی بیٹا، مولانا ظفر علی خان نے جو تیسرا شعر ہے اس میں استعارہ کے پردے میں بات کی ہوتی ہے۔ استعارہ ہوتا ہے نا، تو جن دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے اور اس کے لیے اس وقت ایسا لفظ ادھار لیا جائے جو اصل معنی اس کے نہ ہوں بلکہ مجازی معنوں میں اس کے لیے بات کی جائے۔ اب بیٹا یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان نے اس میں کہا ہے کہ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شاعر نے ملت اسلامیہ کے مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے، کیونکہ شاعر ملت اسلامیہ کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے۔ عصر حاضر میں اس نے کہا کہ جو سرفروش تن من دھن اپنا قربان کر رہے ہیں آزادی کے لیے، آزادی کے متوالے ہیں، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ مٹا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو مٹ رہے ہیں، ہماری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی یا ہمارے لوگوں کو آزادی نہیں ملے گی۔ کبھی بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بہایا گیا خون جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ضائع یا رائے گاں نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں شاعر نے یہ بات ہے، ایک طرف تو استعارہ کے پردے میں ایک پیشن گوئی کی ہے، اور ساتھ میں شاعر نے انگریز کو ایک تنبیہ بھی کی ہے۔ وہ تنبیہ اس نے یہ کی ہے کہ ایک روشن مستقبل کی پیشن گوئی مسلمانوں کے لیے ہے، ملت اسلامیہ کے لیے، اور انگریز جو ہے وہ اب یوں کہہ لو کہ اس کی حکومت جو ہے وہ آخری ہچکی لے رہی ہے، وہ اب اختتامیہ مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ترین ہے۔ بیٹا یہ ہے کہ عصر حاضر میں اس وقت کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اپنی جانیں ضائع کی۔ مجاہدین نے جو ہے حریت کا جھنڈا تھامے جب وہ نکلے تو اس نے ایک نیا انقلاب برپا کیا عالم اسلام پر۔ اس وقت جو ظلمت اس وقت جو چھائی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑا جو ہے اپنے آپ کو مٹایا۔ ٹیپو سلطان جانتا بھی تھا کہ پورا بر صغیر جو ہے وہ انگریز کے قبضے میں ہار گیا، لیکن پھر بھی اس نے آخری دم تک ہار نہیں مانی۔ آزادی کے مجاہدین، جنگ آزادی کے مجاہدین نے آزادی کا ایک نیا باب رقم کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی۔ مجاہدین شاہ اسماعیل شہید، شاہ سید احمد بریلوی اور دیگر تمام لوگوں نے جو ہے، اور یہ ایک سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور یہ نہ ہو کہ یہ سلسلہ تھما نہیں، یہ رکا نہیں، اور یہ ہمارے سامنے ایک جو کہہ لو کہ ایک شکل بن کر ہمارے سامنے آیا جو اگست 1947 میں پاکستان کی شکل میں آیا۔ تو یہ جو ایک کے بدلے میں ایک جنم لیتا رہا، ایک کی جگہ دوسری جگہ جو ہے وہ پر کرتا رہا، اور یوں جو ہے شاعر نے کہا ہے کہ ایک ستارہ اگر ختم ہوگا تو دوسرا اس کی جگہ لے جائے گا، اور جب یہ ستارے اکٹھے ہو کر آسمان پر طلوع ہوں گے تو اس دنوں ملت اسلامیہ کی صورتحال کیا ہوگی یا ملت اسلامیہ کس عروج پر ہوگی وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روشن مستقبل کی پیشن گوئی شاعر نے اس میں کی ہے۔ چوتھا شعر ہے بیٹا، اس میں شاعر نے 2 تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت الپ ارسلاں ہو جائے گا۔ پہلے مصرے میں محمود غزنوی اور دوسرے مصرے میں الپ ارسلان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، غزنی کا بادشاہ تھا، غزنی کا رہنے والا تھا، سلطان کا لقب اس کو ملا، ٹھیک ہے جی۔ امت مسلمہ میں ایسے اس نے کہا، شاعر نے کہا کہ پھر محمود اور اسلام دوست الپ ارسلان جیسے اسلام دوست حکمران پیدا ہوں گے، جن کے جو دنیا کے لیے قابل رشک جو ہے وہ حیثیت اختیار کر لیں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک تو پیشن گوئی کی ہے، وہی پیشن گوئی
جو اس نے جو ہے پچھلے شعر میں کی ہے مسلمانوں کے روشن مستقبل کے بارے میں اور تلمیح کا سہارا لیا ہے. کہتا ہے کہ نئی نسل میں پھر جو ہے محمود غزنوی جیسے مجاہدین جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. محمود غزنوی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان پر اس نے 17 حملے کیے تھے اور اس کا دور حکومت جو ہے وہ 997 عیسوی تا 1030 عیسوی تک محیط ہے. ان 17 حملوں میں اس نے ہندوستان میں ہندو طاقت کو کمزور کر دیا تھا. ہندو طاقت کو اس نے پاش کر دیا تھا اور آئندہ آنے کے والے دور میں مسلم حکومت کے لیے اس نے راہیں ہموار کی تھی. اس نے باقاعدہ یہاں پر خود کوئی حکومت قائم نہیں کی تھی. وہ آتا تھا، حملے کرتا تھا، ہندوؤں کو کمزور کرتا تھا، ہندوؤں کی طاقت کو کمزور کرتا تھا. اور یہ دور رس اس کی سوچ تھی جس نے آنے والے دور میں شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کے لیے رستے ہموار کیے تھے. ٹھیک ہے. اور قطب الدین ایبک نے 1012 میں باقاعدہ یہاں پر اسلامی حکومت کا جو ہے وہ قیام کر دیا تھا. تو شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو اور اس نے خاص طور پر اس کے حملوں سے راجہ جے پال اور اندر پال کا دور حکومت انتہائی متاثر ہوا تھا اور اس نے سومناتھ کا مندر توڑ کر پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہندوؤں کے ایک شاطرانہ چال، ایک شاطرانہ سوچ جو تھی اس کو واضح کر دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا. دوسری جو تلمیح ہے وہ ہے اللہ پرسلان کی. اللہ پرسلان جو ہے یہ ایک سلجوق جو ہے وہ بادشاہ تھا، سلجوق سلطنت کا جو ہے وہ رہنما تھا. اللہ پرسلان نے فرنگیوں کا توڑ کیا تھا اور عیسائیوں کو ایشیائے کوچک سے نکال دیا تھا. اور یہ بیٹا اس کے بارے میں خاص طور پر ایک چیز بات کی جاتی ہے کہ اللہ پرسلان اور ایک اور جو ہے وہ سلجوق حکمران تھا ملک شاہ، ان دونوں کے لیے یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ صلیبی سیلاب کے سامنے بند تھے. جس طریقے سے سیلاب آتا ہے نا تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، یہ صلیبی سیلاب کے سامنے ایک بند کی شکل میں تھے جس نے اس صلیبی سے ابھرتے ہوئے صلیبی سیلاب کو اس نے روک دیا تھا. اور یہ وہ ایسے بہادر نوجوان تھے، بہادر حکمران تھے کہ انہوں نے فرنگیوں کو، عیسائیوں کو برصغیر اور ایشیائی کوچک سے نکال دیا تھا. اور ان دونوں حکمرانوں کی زندہ رہتے ہوئے جو ہے یوں کہہ لو کہ جب تک یہ حکمران زندہ تھے 20 لاکھ صلیبیوں کا لشکر ایشیا اور فلسطین تک نہ پہنچ سکا. جیسے ہی ملک شاہ اور اللہ پرسلان فوت ہوتے گئے صلیبی لشکر پھر جو ہے ایشیا پر نظر آ گیا. چنانچہ یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو یلغار صلیبیوں کی تھی اس کو جیسے اللہ پرسلان نے اس کو روکا، اسی طریقے سے آنے والے دور میں نئے محمود آئیں گے جو اسلامی سلطنت کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے راہ ہموار کریں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے سامنے ایک سیسہ پھیلائی دیوار کی سی شکل جو ہے وہ ثابت ہوں گے. ان کے لیے ایک سیسہ پھیلائی دیوار ثابت ہوں گے جس کو جو ہے جس کو سر کرنا ان کے لیے انتہائی جو ہے وہ ناممکن ترین بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. بیٹا اس سے اگلا جو 5واں شعر ہے اس میں مولانا ظفر علی خان نے پھر ایک بات کی ہے، پھر ایک پیشن گوئی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو نظم کے آغاز میں کہا تھا کہ اس نظم میں شاعر کا انتہائی امید اور آس والا لب لہجہ ہے، رجائیت بھرا لب لہجہ ہے. مایوسی کو جھٹک دیا ہے، کفر کو چھوڑ دیا ہے، سب کچھ مٹا دیا ہے اور ایک آس لے کر شاعر جو ہے وہ آگے چلا ہے کہ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا. اس میں شاعر نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا ظفر علی خان ویسے بھی اللہ پائے کا شاعر اور آزادی پسند رہنما تھا. ان کا اخبار زمیندار جو ہے اس میں انگریز کے خلاف انہوں نے متعدد بار ایسا لکھا اور آزادی کی مت والوں کے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی، ان کو ہمت بندھائی، ان کو آگے بڑھایا. متعدد بار انگریز نے ان کے اخبار کو بند کر دیا. ان کے کالم، ان کے جو ہیں ادیب بھی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان پر پابندی بھی لگائی لیکن ان تمام چیزوں سے یہ گھبرائے نہیں. ایک اور انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی یہاں پر علم بردار کی. بیٹا یاد رکھنا کہ جب تک کسی بھی جو ہے قافلے کا علم بردار یا کسی بھی جو ہے یوں کہہ لو کہ لشکر کا علم بردار جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے اور وہ علم کو بلند کیے رکھتا ہے، اس وقت اس لشکر میں موجود بھی جو لوگ ہوتے ہیں اور قافلے میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمت بندھائی رہتی ہے. تو شاعر نے یہاں پر بات کی ہے کہ میں آزادی کا علم بردار نکلا ہوں، میں آزادی کا علم اٹھا کر نکلا ہوں. تو گو کہ آج کے لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے یہ چیز مشکل ہے، انہیں سمجھنا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انگریز بہت طاقتور ہے، اس کے سامنے مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن شاعر نے کہا کہ آج
آج تو یہ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں کئی اور ایسے علم بردار آئیں گے جو اس آزادی کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس میں حسرت تھا، حسرت موہانی تھا، اقبال کی شاعری تھی، جنہوں نے ایک سوئی ہوئی قوم میں یوں کہہ لو کہ ایک روح پھونک دی، ایک انہیں غفلت کی نیند سے انہیں بیدار کیا اور انہیں ان کے مقام کا احساس دلایا۔ شاعری کے حیثیت کو مولانا ظفر علی خان بڑے سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ایک مسلمہ اس کی حیثیت ہے، اس کی بڑی واضح حیثیت ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اس میں ایک بتایا ہے کہ برطانیہ کا ایک شاعر لائٹ بارن تھا جس نے اپنی شاعری کے ذریعے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، لہو کو گرما دیا تھا، حقیقت سے آشنا کرایا تھا اپنے لوگوں کو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہاں بھی شاید یہی کہتا ہے کہ میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں اور پیدا ہوں گے جو آزادی کا گیت گائیں گے، آزادی کے نغمے ان کی زبان سے نکلیں گے، اور چاروں طرف جب یہ صدا گونجے گی تو ایک ایک نقطہ یعنی ایک ایک معنی خیز بات جو ہوگی وہ آزادی کی جام بن جائے گا، اور سب جو لوگ جو ہیں وہ ہم سارے ساتھ مل کر یک لخت ہو کر جو ہے وہ اس مشن کو، اس جذبے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر انہوں نے بات کی مولانا محمد علی جوہر کی۔ اگر آپ بات کی جائے تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان کے بارے میں خاص طور پر ایک بات کی جاتی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں، انگریز ان کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ دونوں تو اپنی ماں کی پیٹ سے بغاوت کا علم لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ انگریز کو کبھی بھی کسی بھی صورت جو ہے اس کی حکومت کو، اس کو درست نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، اور جو غاصب ہوتا ہے، غاصب کبھی بھی آپ کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ انگریز کو یہ غاصب مانتے تھے۔ چھٹا شعر ہے بیٹا، ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا اپنے حق کا آپ پاسباں ہو جائے گا۔ اس شعر کی بیٹا ڈھائی جائے گی، ختم کر دی جائے گی بنا بنیاد استعمار ہوس گیری کے تحت کسی ملک پر ناجائز یا ناحق قبضہ کرنا، پاسباں محافظ، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ جلد ہی یورپی استعمار کی بنیادیں گرا دی جائیں گی اور ایشیا اپنے حقوق کا خود محافظ بن جائے گا۔ اس شعر کی تشریح سے پہلے ہمیں برصغیر پاک و ہند کا سیاسی پس منظر جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انگریز جو ہے وہ ادھر آئے۔ سب سے پہلے انگریز جو ہے جلال الدین اکبر، ٹھیک ہے، اس کے دور میں 1600 میں سیاحت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے۔ واسکو ڈے گاما نے 1400 کچھ عیسوی میں جو ہے وہ اس کو دریافت کیا تھا برصغیر پاک و ہند کو، اور اس نے جا کر بتایا تھا کہ اس خطے کے بارے میں کہ یہ بڑے مسالہ جات کے لیے جو ہے گھریلو دستکاری کے لیے اور زراعت کے لیے بڑا جو ہے زرخیز علاقہ جو ہے اس نے کر کے جب یہ بات جا کر امریکہ اور یورپ میں جا کر یہ بات بیان کی گئی تھی تو انگریز سب سے پہلے یہاں پر گھومنے پھرنے سیاحت کی غرض سے یہاں پر آیا تھا۔ پھر 1610 میں ملکہ الزبتھ نے شہنشاہ جہانگیر جو جلال الدین اکبر کا بیٹا تھا اس سے تجارت کا آغاز کیا تھا، اور اس نے ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی کے نام سے ان دونوں ملکوں کے درمیان، مطلب برطانیہ اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہوا تھا۔ 1707 میں عظیم مغل بادشاہ جس کی سلطنت کی مثالیں دی جاتی تھی، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو کیا ہوا تھا کہ سیاسی شہرازہ بکھرنے لگ پڑا تھا، ٹھیک ہے، برِ صغیر میں طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور یہاں پر قلعے تعمیر کرنا شروع کر دیے اور ملکی سیاست میں اس نے دخل اندازی شروع کی، اور اس کا ہم نے خمیازہ 1757 میں سب سے پہلے میر جعفر کی غداری سے بنگال سراج الدولہ کے ہاتھوں سے نکل گیا اور انگریز نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1757 سے لے کر 1857 تک چلتا رہا، اور مغلوں کے قلعہ کما کے بعد برصغیر نے تاج برطانیہ کی حکومت برصغیر پر قائم کر دی گئی۔ اور مولانا کی یہ پیشن گوئی جو تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، اس نے یہ بات بتائی، اور اس وقت مولانا کی جو پیشن گوئی تھی وہ حقیقت کے بالکل برعکس تھی، ایسا کچھ دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے یہ چیز ثابت کر دی تھی کہ یورپی استعمار کا جنازہ
1945-46 کی جو یوں کہہ لو کہ جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام اور 1950 تک کے دورانیے میں نکل گیا، اسی دورانیے میں پاکستان کا قیام بھی جو ہے وہ سامنے آیا، اور مغرب کی اقتدار جو تھا اس کی عمارت میں شگاف پڑنے لگے۔ جہاں جہاں مغرب کی حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا، وہاں سے جو ہے ان لوگوں نے ان کو دھکے دے کر نکالا، اور وہ تاج برطانیہ جو بڑے غرور سے، بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا، وہ سمٹ کر چند جزیروں پر جو ہے وہ مشتمل ہو گیا، چند جزیروں پر وہ ہے جو قائم بن گیا۔ یہ ہے بیٹا آپ لوگوں کے 3، 4، 5 اور 6 اشعار کی تشریح، انشاءاللہ تعالیٰ کے سلسلے کو لے کے چلیں گے۔